الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى حضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ حضور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک بار پورا مجمع مل کے درود شریف پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حصول برکت کے لیے دل کی گہرائیوں کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے ایک بار اور محبت سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان حضور سرور کون و مقام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان شفاعت بیان کرتے ہوئے یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے. لو جب تو بن آئی ہے. اور اس کو اگر آسان لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اللہ کی بارگاہ تک اگر سب سے زیادہ اور سب سے بہتر سب سے افضل و اعلیٰ اکرم اور اعظم اگر کسی کی پہنچ ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دنیاوی دستور کے اعتبار سے ہم کسی ناکہ بندی پر سے گزرتے ہیں. جیسے یہاں سے اگر آپ کو راجکوٹ کی طرف جانا ہے اور بیچ میں اگر کوئی ناکہ بندی آ جائیں جہاں سے ہم ٹول ناکے کا چارج بھرتے ہیں وہاں کبھی کبھی کسی کے کارڈ چلتے ہیں کسی کے نام چلتے ہیں کہ فلاں کا نام دے دیا آپ کی گاڑی کو گزار دیا فلاں کا کارڈ دکھا دیا آپ کا کام ہو گیا. یعنی بغیر پوچھ تاچھ کے آپ کو جانے دیا جاتا ہے. یہ دنیا کے ناکے اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اگر کسی کافر کا کوئی نام لے لے تو جانے دیا جاتا ہے. مشرک کا نام لے لے تو جانے دیا جاتا ہے. کسی بڑے آدمی کا نام لے لے تو جانے دیا جا سکتا ہے. ایمان کہتے ہیں یہ دنیا کے دستور ہیں جہاں سب کے نام چلتے ہیں اور بظاہر چھوڑ دیے جاتے ہیں. قیامت میں سب کی نہیں چلے گی. وہاں اگر کسی کی چلے گی تو وہ آمینہ کے لال رحمت کی چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
عظمت مصطفیٰ، کہتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسوائی ہے، اور وہاں تو حال یہ ہوگا کہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر پیغمبر، جبریل علیہ السلام سے لے کر تمام فرشتے جہاں لرزہ انداز ہوں گے، کوئی خدا کے غضب اور ہیبت کے سامنے جہاں سر اور پر نہ مار سکیں گے، وہاں اگر سجدہ ریز ہو کر، اگر شفاعت کا تاج زرین سجا کر اگر کسی کو کھڑا کیا جائے گا تو وہ مدینے کا سلطان ہوگا، جسے ہم مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں۔ وہاں کے لیے امام نے ایک شعر اور کہا ہے، اگر آپ عشق مصطفیٰ کی تھوڑی سی بھی حرارت رکھتے ہیں نا، اگر سینے میں دل زندہ ہے تو امام کا یہ شعر سننے کے بعد آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ امت ہے جس امت میں داخلے کے لیے کم و بیش 70 انبیاء نے دعائیں کی ہیں کہ اللہ کاش تو ہمیں حضور کی امت میں پیدا کرتا، یعنی حضور کی امت کی یہ شان ہے۔ تو مجھے بتاؤ حضور کی رسائی کا عالم کیا ہوگا؟ امام کہتے ہیں ایک جگہ پر کہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ۔ یعنی قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ذات بھی اگر کسی دربار کی طرف راجع ہوگی تو وہ دربار کوئی اور نہیں ہوگا، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دربار ہوگا۔ اور آگے بڑھ کر امام نے بہت بڑی بات کہی ہے، آج ہماری اور آپ کی کیفیت بھی یہی ہے، ہم اور آپ ایک چہلم کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ اس سال ثواب ہمارا مقصد ہے، ہمارے یہاں یہ چیزیں اب رسمی طور پر ہو رہی ہیں۔ میں اگر دل کی بات کہہ دوں تو میرا اتفاق کرنا، اگر آپ کے دل کے طبیعت کے خلاف ہو تو واپس لے آنا، میں رجوع کر کے چلا جاؤں گا۔ آج ہمارے یہاں ہزاروں نہیں، یہ 1.5 سال میں کم و بیش لاکھوں کی تعداد میں جنازے اٹھائے گئے، اٹھے گے اٹھے نا؟ اب تو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، موت بھی آپ سے بالکل قریب ہے۔ کیا حالات رہے آپ نے اپنی نظروں سے مشاہدہ کیا ہوگا۔ اس سے آگے بڑھ جائیں، راجکوٹ آپ نے دیکھا، اس کے سوا پورے گجرات نہیں، پورے ہندوستان نہیں، پورے ورلڈ کے اگر تمام جنازوں کو ملایا جائے غیر مسلم اور مسلموں کو تو کروڑوں کی تعداد میں انسانوں کی آبادی ختم ہوگی۔ لیکن میری سمجھ میں اب تک یہ نہیں آیا کہ اتنی موتیں ہونے کے باوجود بھی آج بھی ہماری مسجد ویسی کی ویسی ویران ہے، اس میں ایک بھی نمازی کی بڑھوتری نہیں ہے۔ آپ سے میں یہ احتساب کرانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اللہ کرے میری بات تمہیں یاد میں یہ کر رہا تھا کہ ایک بھی بندہ اتنی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موتیں ہونے کے باوجود بھی شاید کوئی بستی ایسی مل جائے جہاں نمازیوں کی تعداد بڑھ چکی ہو، شاید آپ کو چند لوگ ایسے مل جائیں جنہوں نے یہ نیتیں کی ہو کہ مرنا تو اینی ٹائم ہو رہا ہے۔ اب پہلی بھی جو گزری نا، یعنی پہلا سال 14 دن رکھا جاتا تھا پھر کوئی فیصلہ ہوتا تھا، یعنی رزلٹ آتا تھا، اور ابھی کے جو دن گزرے نا اس میں 14 گھنٹے رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ اور حد یہ ہو گئی، جس بیٹے کے لیے، جس بیٹی کے لیے، جس بھائی کے لیے، بہن کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے ہم رات دن توڑ محنت کرتے تھے، وہ سگا بیٹا بھی جنازے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کئی جنازے ایسے ہیں جس کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، غسل دینے کے لیے لوگ تیار نہیں۔ کیا اب بھی ہمارے لیے یہ عبرت کے دور نہیں ہے؟ اب ہم کس بلا کا انتظار کر رہے ہیں، کن مصیبتوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے؟ حد تو یہ ہو گئی لوگوں، توبہ کرنا تو درکنار، ان لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ کسی بھی اخبار کو اٹھا کر دیکھیے، 2 سال مسلسل اخبار اٹھا کر دیکھیے، اس سے پہلے کی بھی اخبار لیجئے اور یہ 1.5 یا 2 سال کے اخبار لیجئے، اسی سالوں میں جتنی چوریاں اور ڈکیتیاں ہوئی اس سے زیادہ کسی سال نہیں ہوئی۔ جتنے مرڈر اسی دور میں ہوئے نا، اس سے زیادہ اور کہیں نہیں ہوئے۔ خودکشیاں جو اس دور میں ہوئی اس سے زیادہ کہیں اور نہیں ہوئی۔ عصمت دریاں جو اس
آج کا مسلمان اتنا نڈر ہو چکا، وہ ایسے ہی سمجھ رہا ہے کہ یہ وبا تو آسان ہے، آنے والی لہر کو دیکھیں گے کہ کیا ہوگا۔ ایک کسی کی والدہ کے چہلوں میں آنے والوں، اپنے آپ کا احتساب کر لو، اس لیے کہ موت جو ہے نا، موت کے بعد کے جو مراحل ہے لذا سے شروع ہوتے ہیں، جنت یا جہنم کے داخلے تک یہ رہتے ہیں، لیکن یہ اتنے آسان نہیں جتنے ہم اور آپ سمجھ کر بیٹھے ہیں۔ امام نے اشارہ کیا ہے، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائیں، ہم حضور کی سنتوں سے دور، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے سے دور، ہم اپنے دین کے معاملات میں اتنے پیچھے چلے گئے، اتنے پیچھے چلے گئے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، آج ہمارا شمار چماروں کی لسٹ میں بھی نہیں آ رہا۔ یہ دنیا کا سروے ہے۔ اللہ کے لیے اپنے ہوش کے ناخن لو اور اپنی آنکھیں دل کی کھول کر امام کا یہ شعر سنیے، ورنہ قیامت کے دن جو حالات ہوں گے نا، ہم اور آپ اس کو سوچ نہیں سکتے۔ یہ شامیانہ لگا ہوا اور اتنی بڑی بڑی ہوا کے لیے یہ جو لگائے گئے پنکھے اور یہ کولر لگائے گئے، پھر بھی ہماری اور آپ کی کیفیت اس دھوپ میں یہ ہے جو کئی 100 سال میٹر پر سورج جو الٹا چمک رہا ہے، اس کی تپش کا یہ حال ہے۔ مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ جب قیامت کے دن یہی سورج سیدھا ہو کر سوا نیزے کی حد پر ہوگا، اس وقت گرمی کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس وقت کو امام نے یوں بیان کیا ہے کہ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، یعنی وہاں للکارنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ قرآن عظیم نے یہ فیصلہ کیا، احادیث میں کئی مضامین موجود ہیں جس کو میں اپنے الفاظ کا جامع پہنا کر عرض کرنے کی سعادت ہوں کہ جہاں باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی، ایک دوسرے رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، جہاں ایک دوسرا ایک دوسرے پر اپنے گناہوں کا بوجھ ڈالنے کے لیے تیار ہوگا، وہاں کی کیفیت کا عالم یہ ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایسی کیفیت میں بھی اگر امت کا والی بن کر اگر کوئی رہنمائی اور کوئی رہنما بن کر آئے گا نا، تو امام کہتے ہیں کہ اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، یعنی وہاں سوائے حضور کے ہمارا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج ہمیں اور آپ کو ان احتسابات کے ساتھ اٹھنا ہے۔ جن لوگوں نے یہ دنیا دیکھی ہے نا، دنیا کسی کے ساتھ جو ہے نا وفا نہیں کرتی۔ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی لوگوں کو دیکھیں اور پوری دنیا کی کمپنیاں دیکھنے کے بعد لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب سے بڑا مالدار ہے، اور یہ سب سے میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی لاکھوں اربوں خربوں روپیہ اگر اپنے پاس رکھ لیں، کبھی کسی مالدار کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں چلانے کے لیے ایک پائی بھی لے کر گیا ہو؟ نہیں۔ یعنی کائنات میں جتنی دولت ہے اگر وہ آپ کے ہاتھ لگ جائے تو بھی آپ قبر میں کچھ نہیں لے جا سکتے۔ آپ کی نظر کی تکلیف میں ایک پیسہ بھی آپ کے یہاں تخفیف نہیں کرا سکتا۔ آخر یہ نظر کی تکلیف سے بندے کو گزارا جاتا ہے، وہاں کی کیفیت سے گزارا جاتا ہے، اور وہ خالی ہاتھ جاتا ہے۔ پھر بھی ہم دنیا کے لیے اتنی جتن کرتے ہیں، اتنی جتن کرتے ہیں کہ اگر ہم اس معاملے میں جو دنیا کے لیے کرتے ہیں اگر اس کا 10واں حصہ بھی دین کے لیے کرتے نا، تو آج ہماری قوم میں بہترین سے بہترین معلومات کے خزانے موجود ہیں۔ ہمارے یہاں حالات نوجوانوں کا پوری پورے گجرات کا سروے کیے، خاص کر کے یہ مالیہ جو ہے نا آپ کا، اس کے اطراف و اکناف کا آپ سروے کر لیں، آپ کے جو دینی ضروری جو فرائض علوم ہے نا، آج ہماری قوم کے بچوں کے ہاتھوں سے وہ بھی نکلتا جا رہا ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں دلہا جب لایا جاتا ہے اسٹیج پر تو مولانا صاحب سے یہ کہہ کر بتایا جاتا ہے، کہا کلمہ آہستہ آہستہ پڑھانا، جلدی مت کرنا، کہیں بھول جائے گا تو بے عزتی ہوگی۔ ہمارے یہاں اگر ماں دفن ہونے جا رہی ہو، باپ دفن ہونے جا رہا ہو، امام صاحب نے کہا بیٹے مٹی ڈالو۔ اب مٹی ڈالنے کے وقت کیا پڑھنا ہے نا، اس سے نہیں معلوم۔ میں تو مٹی ڈالنے کی بات کر رہا ہوں، نماز جنازہ کے لیے اگر بیٹا پیچھے کھڑا ہے، اس سے جنازے کی دعا تک نہیں معلوم۔ آج ہم اپنے دین سے اتنے دور ہو گئے، اور اگر میرا مطالعہ کام کر رہا ہے تو ہم اس دور کے قریب جا رہے ہیں جس دور کے حوالے سے رسول اللہ نے فرمایا میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا
کہ جہاں صرف میری امت کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یہاں کی آبادی آپ نے سروے کی ہوگی، اگر میں اندازہ لگاؤں تو اتنا بڑا تعلقہ لیول کا گاؤں ہے، 30-35 ہزار لوگ تو ضرور رہتے ہوں گے، لیکن اگر آپ کی مسجدیں صرف 150 نمازی ہیں تو یہ آپ سب کی کمزوری ہے۔ ہم اور آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ خالی جمعہ سے کام بن جائے گا، خالی عید کی نمازوں سے کام بن جائے گا، صرف چہلوں اور زیارتوں سے کام بن جائے گا۔ یہ خامہ خیالی کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ جہاں اپنی شان رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، غفور ہے، وہاں وہ قہار و جبار بھی ہے، سمدیت والا ہے، بے نیاز ہے۔ اور اس کی قہاریت اور جباریت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ پکڑ کرنے پر آ جائے نا تو بڑے بڑے زاہدوں کو پھانس دیتا ہے، یعنی اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ اور اگر وہ چھوڑنے پر آ جائے نا تو اپنی شان سمدیت کے تحت ہزاروں کروڑوں گناہ گاروں کو بھی اپنے ایک اشارے سے اپنی شان وہ بخشش اور مغفرت کا پروانہ دے دیتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ ساری چیزیں بھلا کیوں دی گئی؟ کلچر بدل چکا، ہم قرآن سے دور ہو گئے، مسجد سے دور ہو گئے، علماء اور سادات سے دور ہو گئے، اور اتنی دوری اپنا لی کہ اب آج ہماری اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا سروے اگر آپ کر لیں تو یہ اندازہ ہوگا کہ کم و بیش 70 یا 75% لوگ ایسے ہیں جن کو صحیح اور درست قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری یونٹی کا میں آپ کو ایک سرسری طور پر جائزہ بتا رہا ہوں۔ میں نے ایک جگہ پر جمعہ کے دن کم و بیش 500 افراد بیٹھے ہوں گے یا 200 سمجھ لیں کسی مسجد کے اعتبار سے۔ میں نے کہا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کو گواہ رکھ کر عرض کرتا ہوں، ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، 200 آدمی میں سے صرف 20 لوگ ایسے نکلے کہ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا، 20 لوگ۔ اور اس کے بعد میں نے دوسرا سوال کیا، میں نے کہا آپ صحیح بتائیں گے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو درست مخارج کے ساتھ قرآن شریف آتا ہے؟ اس میں سے صرف 5 بندوں نے ہاتھ اٹھایا، صرف 5 لوگ۔ وہ 20 میں سے 15 چلے گئے، اور اس 5 لوگوں میں بھی 4 کم و بیش یا 3 وہ کسی تنظیم کے مبلغ لوگ رہے، اور اس کے بعد بچے کتنے؟ 2 اس کو درست قرآن پڑھنا آتا تھا۔ اب آپ اپنی آبادی کا سروے کر سکتے ہیں، ہر 200 پر صرف 2 کو قرآن آتا ہے۔ اب اس انداز سے آپ اپنی آبادی کا سروے کر لیں، کیا ہم نے یہی چیزیں سمجھی ہیں کہ یہ صرف مولانا مولوی لوگوں کا کام ہے، اور چھوٹے بچے جو گھر پہ ستاتے ہو نا انہیں کو مدرسے میں بھیجنا چاہیے اور باقی لوگوں کو دنیا میں لگانا چاہیے؟ اگر یہی ذہن ہوتا نا تو اللہ کی عزت کی قسم امام حسین کبھی کربلا کا سفر نہ فرماتے، امام حسن مجتبی کبھی زہر جو ان کو دیا گیا ان کے کلیجے کٹ کر باہر نہ آتے۔ اگر یہی مقصد ہوتا تو حضرت امام حسین کا وہ لاڈلا بیٹا جو ہم شبیہ مصطفیٰ علی اکبر تھے وہ کبھی اپنی جوانی نہ دیتے۔ اگر یہی دین کا مقصد ہوتا تو حضرت امام حسن کا وہ لاڈلا، وہ 17 یا 19 والا جوان قاسم کبھی اپنے بازو اور اپنی گردن نہ دیتا۔ امام حسین کا وہ پہاڑ جیسا بھائی استقامت کا پہاڑ بن کر کبھی اپنے بازو نہ کٹواتا۔ اگر دین کا یہی مقصد ہوتا تو امام حسین کی بہن سیدہ زینب کبریٰ کبھی کربلا کے میدان میں اور کربلا سے کوفہ اور شام میں یہ قربانیاں نہ دیتی۔ ان کی قربانیاں بتا رہی ہے اور دین کو زندہ رکھنا ہے تو دین کے قریب بھی آؤ، ضرورت پڑے تو قربانی دو، قربانی کی وجہ سے قیامت تک یہ دین کو زندگی ملے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج ہم بھی اپنے دین سے کوسوں دور ہو، اللہ کے لیے دین کے قریب آؤ۔ دنیا بڑی آسان ہے اور جو آخرت ہے نا وہ بڑا مشکل کام ہے۔ میں اشارہ کر دے رہا ہوں کہ اگر حالات یہی بنے رہے جو ہمارے اور آپ کے سب کے ہیں، میں آپ سے باہر نہیں ہوں، ہم سب کی یہی کیفیت ہے۔ موت کا جو جھٹکا ہے نا اس سے پہلے کسی کو مہلت ملتی نہیں اور وہ اچانک آتی ہے، اور جہاں بھی آتی ہے نا اسی وقت اس کا حکم ہوتا ہے اور اسی وقت پر اسے قبض کر لیا جاتا ہے۔ وقت کا ایک زمانے کا بادشاہ تھا، نام بڑا سنا ہوگا آپ نے،
لیکن وہ بادشاہ کہاں ہارڈ بارڈ سے اپنی رعایات کو مطلب دیکھنے کے لیے نکلا. اسی انداز میں وہ جیسی بازار کے بیچوں بیچ پہنچا نا، اتنے میں ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ایک درویش بیچ میں آ گیا. لوگوں نے جو ان کے وزراء تھے اور جو بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا ہٹ 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 بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، یعنی بادشاہ کو جانے دیا جائے. آج ہمارے یہاں کے ایم ایل اے دیکھ لیں، پردھان منتری مکھی منتری جس کو بھی دیکھ لیں، جو دنیا کی مثالیں دے رہا ہوں، ان کا جب آنے کا وقت کہیں سے گزرنے کا ہوتا ہے نا تو ہر روڈ پہ پولیس اور کسی واہن کا آنا جانا بند کرا دیا جاتا ہے. ایک سیکورٹی ان کا پروٹوکول ہے. بس بادشاہ اپنے زمانے کے جو ہوتے تھے نا ان کا پروٹوکول بہت بڑا ہوتا تھا. اب وہ اپنی رعایا کو دیکھنے جا رہا، بیچ بازار میں فقیر آئے نا تو پروٹوکول والے جتنے بھی گارڈ تھے نا انہوں نے ہٹایا کہا نہیں بادشاہ سے ملاقات کرنی. کہا ابھی ملاقات کا وقت نہیں ہے، محل میں آ جانا. کہا نہیں ابھی ملنا. اب جب ضد بڑی نا تو ظاہر سی بات ہے بادشاہ کا پاور ہے لوگوں کے پاس. انہوں نے ہٹ درمی سے کام لیا تو فقیر نے کہا ہٹ جاؤ، بادشاہ سے کہہ دو کہ میں ملنا چاہتا ہوں. جب اس کی آواز تیز ہوئی لوگوں کی تو بادشاہ نے پوچھا کہا کیا ہے؟ کہا ایک درویش آیا ہے بیچ راستے میں اور ہٹتا نہیں اور اپنی سواری کو جانے میں ڈسٹرب کر رہا ہے. تو فرمایا اسے آنے دو. اور جیسے وہ قریب آتا گیا آتا گیا آتا گیا آتا گیا، جب بالکل قریب آیا نا تو اس کو دیکھتے دیکھتے بادشاہ کے اندر کپ کپی تاری، یعنی وہ ڈر گیا، یعنی جیسے ہیبت تاری ہے. اور جیسے اس کو دیکھا کہ اس پر ہیبت تاری ہے، اسی وقت اس نے کہا آپ سے کام ہے. اس نے کہا بولیے. کہا ایسے نہیں. کہا تو آپ کے کان میں کچھ کہنے لگے. کہاں بادشاہ کی سواری، کہاں ایک فقیر. اس نے کہا کان میں بات کہوں گا، ڈائریکٹ سب سنے ایسے نہیں ہوگا، راز کی بات ہے. ارے بھائی کہنا ہو کہہ دے ورنہ بعد میں آنا. اس نے کہا نہیں ابھی اور اسی وقت کہنا ہے. اب بادشاہ بھی بیچارہ ڈسٹرب ہو گیا. اس نے کہا ایک فقیر ہی تو ہے، کان میں بات کہے گا اور کرے گا کیا، جلدی سے گزار دیا جائے گا. بالکل قریب کیا اور رت کے قریب لا کر جیسے اس نے گردن سے پھم کی نا، سنیے، اس نے جیسے اسے کان لگایا نا تو اس درویش نے آہستہ سے کہا مجھے جانتا نہیں، میں ملک الموت ہوں اور ابھی اسی وقت تیری روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. جیسے نام سنا نا کہ ملک الموت ہے، اے ہزاروں زیارتیں کھا جانے والوں، اے ہزاروں جہنموں کی دیگیں اڑا جانے والوں، اے ہزاروں قبروں میں اندر اپنے مردوں کو دفن کر دینے والوں، اپنے کاندھوں پر جنازے اٹھا اٹھا کر قبرستان تک لے جانے والوں اور سال میں صرف جانے والوں اور اپنی مسجدوں کو ویران کرنے والوں، پوری رات بیٹھ کر اپنے موبائل پر چیٹ کرنے والوں، دل کے کانوں سے سن لو. بادشاہ نے جب یہ سنا نا کہ ملک الموت ہوں اور اسی وقت تیری روح قبض کرنے کا حکم ہے، دنیا غالب تھی نا تو اس نے جملہ کیا کہا سنیے. اس کا جملہ یہ تھا بادشاہ کا، اس نے کہا اتنی مہلت دے دے کہ میرا گھر یہاں قریب ہے، بس واپس پلٹ کر صرف اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے وصیت کر دوں اور اپنی کرسی سونپ دوں، اس سے زیادہ کوئی تمنا نہیں ہے، اتنی مہلت دے دے. یارو جیسے یہ بادشاہ کا جملہ گزرا ہوا نا تو ملک الموت نے کہا اب تو دوسری بات تک نہیں کر سکے گا، گھر جانا تو بہت بڑی بات ہے. یہ کہا اور وہی ایک موت کا پنجہ لگایا، وہی وہ ڈھیر ہو گیا. اور جیسے اس کی گردن لڑکھڑا گئی نا، عمرہ وزراء سب دوڑے. درویش کہاں ملتا، تھوڑی دیر میں تو غائب تھا، وہ لوگ تلاش کرتے رہے، نہیں ملا. یہ دنیا جس پر غالب آتی ہے نا تو اسے محل نظر آتے ہیں، اور جس کے سینے میں عشق رسول بس جائے نا، حضور سے جس کی محبت ہو. اس لیے کہ آج ہم ایمان والے ہیں، ہمارا یقین مومن ہے، میں منع نہیں کرتا، لیکن ہمارا اور آپ کا کس کیٹیگری میں داخلہ ہوگا نا وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. ایمان ایسا ہی چاہیے جیسا صدیق اکبر کا تھا. ہاں یہ کنفرم کر لیں آپ. ایمان وہی قابل قبول ہوگا جو عمر بن خطاب کا تھا. ایمان ایسا ہی چاہیے گا جیسے حضرت عثمان مولا کائنات کے نقش قدم والا ایمان چاہیے، ورنہ خالی لٹو طوطوں کی طرح ہم مومن ہیں. کوئی مومن کہنے سے مومن نہیں ہو جاتا. سچا وہی ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول کہہ دے کہ یہ سچا ہے. ورنہ دنیا اتنی غالب ہے ہم سب پر. میں کسی بھی کیٹیگری کے آدمی کی بات کر رہا ہوں، یہاں تک کہ اگر میں یہ کہہ دوں نا تو بجا ہوگا. امام صاحب سے لے کر مقتدی متولی، پیر صاحب سے لے کر مرید،
सेठ साहब से लेकर मजदूर तक कायनात में जितने भी लोग हैं उनको खंगाल कर आप देख लें, आज सबसे ज्यादा हमारे दिलों पर दुनिया गालिब है। हम और आप मरना नहीं चाहते। हाँ, लोग कहते हैं कोरोना में ये हो जाएगा, कोरोना में वो हो जाएगा। किसी बंदे ने बहुत अच्छी बात कही है। अब लोग कहते हैं कि ये बीमारियां क्यों आती है? जब मस्जिदें वीरान करोगे तो कोरोना नहीं आएगा तो फिर क्या है? जब माँ बाप को जीते जीतना सताओगे और नाफरमानियां करके उसको खून के आंसू रुलाओगे तो ये बीमारियां नहीं आएगी तो क्या आएगा? अपने मदरसों को और अपने स्कूलों को वीरान करके हम बैठेंगे तो फिर क्या होगा? आज कौम मुस्लिम की हालत यह है, शराब सबसे ज्यादा हमारी बिरादरी में बेची भी जा रही है, पी भी जा रही है और इसका बिजनेस भी हो रहा है। आज सट्टे का कारोबार भी हमारी मुस्लिम यूनिट पे समझा जा रहा है। आज जुगाड़ के अड्डे सबसे ज्यादा हमारे दरमियान पाए जा रहे हैं और बेहयाई का कल्चर तक जो हम दूसरों की बेटियों की इज्जत और आबरू की लाज रखना अपनी शान समझते थे, आज हम अपनी ही कौम की बेटियों के साथ खिलवाड़ करने का हवस रखते हैं। क्या बात, तब ये बीमारियां नहीं आएगी तो क्या आएगा? ये दुनिया है जिसने बादशाह को घर जाने की बात की और जिसके सीने में हुजूर बसते हैं, जिसका सीना हुजूर की मोहब्बत का मदीना होता है। तो याद रख ले हमेशा हमेश के लिए, जो हुजूर से मोहब्बत करके अच्छे अमाल के साथ जिंदगी गुजारता है तो फिर उसकी पोजीशन ये होती है कि यही वो दुर्वेश है जो थोड़ी देर पहले एक बादशाह की रूह कब्ज करता है, वहीं से प्रवास करके जंगल के गार में पहुंचता है। इमाम गिजाली फरमाते हैं कि जैसे वो गार के दहाने पर पहुंचा, सलाम किया, अंदर से जवाब आया, कौन? कहा मैं अंदर आने की इजाजत चाहता हूँ। अंदर जो दुर्वेश बैठा था उसने कहा अंदर आ जाइए, और जैसे अंदर दाखिला हुआ ना तो बुजुर्ग ने एक नजर उठाई और अपना सर झुका लिया। इतने में ये आने वाले ने कहा आपने मुझे पहचाना नहीं? कहा कौन है? कहा मुझे ही मलिकुल मौत कहते हैं, यानी मैं मौत का फरिश्ता हूं। आप यकीन जाने उस मर्द कलंदर ने अपनी शान उसने खुशी का इतना इजहार किया कि अगर गार लंबी चौड़ी होती तो वो रक्स करता, लेकिन वो इतना खुश हुआ कि उसके चेहरे की मतलब मुस्कुराहटें और उसका लहरा जाना। दुर्वेश सामने तकता रहा, कहा तुझे मुझसे डर नहीं लगता? मैं मलिकुल मौत को मैंने बता दिया फिर भी मुस्कुरा रहा है। कहा जिंदगी कट ही नहीं रही थी, तेरा ही इंतजार कर रहा हूं। कहा क्यों? कहा जीते जी दुनिया में रहता हूं तो लोगों के चेहरों को देखने के डर के बचने की नीयत से गार में आकर बैठा हूं। अब ये आंखों का सिर्फ एक ही मकसद है। कहा क्या? कहा तू आए, मौत का पंजा गार, आंखें बंद होगी, कब्र में पहुंचूंगा, फिर जब खुलेगी तो इमाम अहमद रजा की जुबान में उसने यही कहा होगा, कब्र में लहराएंगे चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तक सुनूं। अल्लाह नारे रिसालत अज़मत मुस्तफा, यानी ये तेरा ही इंतजार हो रहा था, जल्दी कर, रूह और जिस्म का नाता तोड़, इसलिए कि यही एक पुल ऐसा है जिस पर गुजरने के बाद ही मुस्तफा से मुलाकात है। आज हम हुजूर को कितना याद करते हैं। मैं आपके ईमान का एहतिसाब करने नहीं आया हूँ, आप मोमिन हैं, अल्लाह आपके ईमान को और ज्यादा मजीद फरमा दे। लेकिन अगर मैं अपना तज़किया बताऊं हम सबका मिलके, दिन और रात के डबल 12 घंटे हमारे गुजरते हैं। अगर मैं सच कह रहा हूँ उस डबल 12 घंटों के अंदर बड़ी मुश्किल से लोग अल्लाह और उसके रसूल का नाम भी लेते हैं। हमारी मोहब्बतों की कमजोरियां ये हैं, अल्लाह के लिए अपने दिल को थोड़ा ना साफ करने की नीयत से कभी कभी मस्जिद जाया करो। अभी हम लोग उद्घाटन में हाजिर थे, जनाब मुराद भाई और उनके बिरादरान की वालिदा मरहुमा जैतून भी उनके सारे सवाब की नीयत से एक मस्जिद है जैतून की बुनियाद ईरान निज़ाम के हाथों से भी रखा। मैं उन तमाम भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतना बड़ा कीमती काम शुरू किया है। ये शायद आपको अंदाज़ा हो या ना हो, लेकिन अगर कुरान और अहादीस की रूह से अगर आप देखने जाए ना तो मुझे इमाम गिजाली की एक बात याद आ गई जो अपने ये एक किताब है जो दुरूद शरीफ की है और इमाम गिजाली के हवाले से उसमें ये बात नकल है
اس میں لکھا ہے کہ مسجد کی سنگ بنیاد اور جو مسجد کی تعمیر ہو جاتی ہے، فرمایا کہ پہلے کے اصحاب اور پہلے کے ہمارے بزرگ مسجد میں اس لیے صرف جاتے تھے کہ امام غزالی نے ایک قول نقل کیا اور فرماتے ہیں کہ ہر مسجد میں بذات خود رسول اللہ اپنی شان موجود رہتے ہیں۔ یہ جملہ جو میں نے کہا نا، یہ شاید آپ کے دل و دماغ پر نہ اترے، لیکن جس کی لذتیں بڑی ہوتی ہیں نا، ان سے پوچھو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف صرف اس نیت سے جاتے تھے کہ مسجد جائیں گے، حضور ہوتے ہیں، اگر وہ کرم فرما دیں گے اور دل کی آنکھیں کھل گئی تو جیتے جی حضور کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور آپ نے یہ سنگ بنیاد رکھ کر مالیہ میں 2 مسجدیں سوائے عبادت کا یا مدرسے ہوں گے، یہ تیسری مسجد کی سنگ بنیاد ہے۔ آپ نے تیسری جگہ کا ایسا انتخاب کیا ہے جہاں رسول اللہ کی حاضری روزانہ رہے گی۔ ہاں، ابھی پوری دنیا لیول پر کئی ممالک پر اس وقت حج و عمرہ کے لیے بینڈ ہے، یعنی سب کو آنے کی اجازت نہیں۔ 2 سال سے مسلسل عشاق تڑپ رہے ہیں، عاشقان رسول تڑپ رہے ہیں کہ جلدی سے ہمارے لیے دروازے کھل جائیں۔ یعنی ویزا وغیرہ کے جو معاملات ہیں اور یہ ٹیسٹ وغیرہ کے جو معاملات ہیں، اس کو لے کر لوگ بڑے پریشان ہیں۔ جن کو ان سے محبت ہے نا اللہ اس کے رسول سے، ان کے دل سے پوچھو کہ یہ دروازے بند ہے تو آپ پر کیا بیت رہی ہے۔ ہاں، ہمیں اور آپ کو کیا معلوم یار کہ مدینے کی سرزمین سے عشق کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں۔ جنہوں نے حضور سے محبت کی نا، ان سے پوچھو۔ حضرت سیدنا سید علی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ 6 یا 7 سال کا بچہ تھا نا تو مدرسے جایا آیا کرتا تھا۔ میں نے ابھی آپ کا مدرسہ دیکھا، یہ علی مسجد میں یہ سارے علماء پڑھا رہتے ہیں۔ ایک مدرسہ اور آگے دیکھا اسکول کے ساتھ، اس کے سوا بھی کئی مدرسے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اور مدرسے بھی کافی آپ کے یہاں کئی 100 بچے آپ کے یہاں پڑھتے ہیں، لیکن وہ رسمی مت پڑھانا خالی جو ہمارے یہاں گجراتی میں کہوت ہے الف بے تے چھ نے باپو رجا دے چھ، یہ نہیں پڑھانا۔ اس میں تھوڑا چینجنگ لانا، جو بتا رہا ہوں نا میں آپ کو، اس کو گاٹھ مار کے جانا۔ پیسہ ہے، مدرسہ ہے، جگہ ہے، بچے، پھر بھی اگر امام صاحب کی غیر حاضری میں اگر ہمارا بیٹا خطبہ نہیں پڑھا سکتا تو پھر مدرسے کو تالا مار دینا چاہیے۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو ہمیشہ یاد رکھ کے جائیں۔ اگر امام صاحب جمعہ میں غیر حاضر ہو اور ہمارا بچہ خطبہ پڑھ کر اگر مسجد میں نائب امام نہیں بن سکتا تو پھر مدرسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو یہ رسمی طور پر چلا رہے، پورے گجرات میں ایسے ہی چل رہے ہیں۔ اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لو، اپنے بچوں کو دین کے تعلیمات کے حوالے سے اسکول سے زیادہ توجہ دلاؤ، اس لیے کہ اسکول کی ڈگری زیادہ سے زیادہ کوئی کرسی دلا سکتی ہے، اور جس کو دین آ گیا اور مدرسے میں اگر پڑھ کر قرآن پڑھ لیا تو آیت الکرسی پڑھی تو یہ آیت الکرسی اس کی بھی مغفرت کا سبب بن سکتا ہے، اس کے ماں باپ کی مغفرت کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اور اس مدرسے کے بچے کو میں نے ابھی دیکھا، صبح میں نہیں آتا، آپ کے بچے رہے ہوں گے نا سب، آپ کے بچے وہ کیسے آئے نا وہ میں جانتا ہوں، میں بھی مجھے معلوم کوکنا آئی تھی ہیٹا جاتا ہوا ہے، کوکنا شٹ آئی تھی کھلو ہے، کوکنا پھاٹے پر کوٹل ہوا ہے، یعنی گیر تھی ریوی لیتے موکلے کہ جانے کو جلدی ٹائم پاس کریے ہمیں گیر اللہ، یعنی 2 گھنٹہ ٹائم پاس کے لیے ہم اپنے مدرسے میں بھیج رہے ہیں۔ سنو، مدرسہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ آپ کی اسکول جو کام نہیں کر سکتی یا آپ کا اسکول کا اسٹوڈنٹ جو کام نہیں کر سکتا نا، وہ مدرسے کا چھوٹا سا طالب علم کام کر سکتا، اور یہ کئی جگہوں پر آپ سن بھی سکتے ہیں اور مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک طالب علم کی فضیلت حضور نے یہ بیان کی، کہا اگر ایک قرآن پڑھنے والا علاقے سے گزر جائے اللہ 40 روز تک اس قبرستان والوں سے عذاب ہٹا دیتا ہے۔ آپ کی سائنس کی کوئی کتاب ایسی لاؤ، انگریزی کی کوئی کتاب ایسی لاؤ، یا دنیا کی کسی لائبریری میں ایسی کتاب لاؤ جس کے پڑھنے کے بعد یہ قبرستان سے عذاب ہٹایا جاتا ہو، کوئی کتاب نہیں۔ واحد وہ مدرسہ ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، بچہ قرآن پڑھتا ہے، اس کے چلنے پھرنے پر بستیوں کے قبرستان سے عذاب ہٹا لیے جاتے ہیں۔ آج ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا اور کہا بچہ پڑھ لکھ کے مولانا کیا کرے گا، تمہاری طرح دھندا کرے گا، 15,000 2,000 میں کل نوکری کرے گا۔ ہم لوگ تو لاکھوں کے بزنس مین ہیں، ہمارے یہاں تو نمک نکلتا ہے وہ بھی بڑا قیمتی ہے۔ میں نے کہا اگر نمک چند گاڑیاں بھی بھر لو نا تو آپ کے نزا کی تکلیف میں آپ تخفیف نہیں کرا سکتے۔
میں جو کہہ رہا ہوں آپ کا تو خالی مثال ہے، دنیا کی کوئی طاقت آج تک کوئی ویکسین ایسی نہیں بنی جو نزا اور سکرات کی تکلیف کو کم کرا سکے، آج تک کوئی ٹیکہ ایسا نہیں بنا جو تخفیف اس میں کم کر دے، یعنی ہلکا پن کر دے، تکلیف کو دور کر دے۔ لیکن واہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے، تیری عظمتوں کو سلام ہے کہ اگر باپ ہچکیاں لے رہا ہو، ماں ہچکیاں لے رہی ہو اور بیٹا قریب میں آ کر سورہ یاسین پڑھ دے، حضور فرماتے ہیں سورہ یاسین کی برکت یہ ہے کہ اللہ نزا کی تکلیف میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ یہ قرآن ہے، لیکن اس کو معمولی ہم نے بنا لیا، دنیا نے نہیں کہا۔ ابھی قریب میں ایک فتنہ اٹھا تھا، یہ وسیم رضوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس بدبخت نے کہا کہ یہ قرآن آتنکواد سکھاتی ہے، اس میں سے 26 آیتیں یا 36 آیتیں نکال دو، اور اس نے دوسری مرتبہ جو اپارٹمنٹ کی ہے نا، اس نے جو پی ایم کے پاس، اس نے دوسرے قرآن کو مطلب ایجاد کیا یعنی بنایا، اور اس میں سے یہ 36 جو تک تھے وہ چھاپا، وہ نکال کے اور اس نے کہا یہ قرآن لاگو کیا جائے۔ آخر اس کی جسارت ہوئی کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں ہے کیا۔ ہم نے قرآن کو ایسا ہی سمجھا کہ یہ صرف میت کے لیے ہے، یہ صرف مردہ لوگوں کے لیے ہے، زندہ کے لیے نہیں۔ ڈاکٹر اقبال کے پاس ایک بندہ پہنچا، کہا لیکن ماں عالم نظام ہے، کہا کوئی نسخہ بتا دو نا کہ میں پڑھوں اور فائدہ ہو جائے، یعنی ماں مر رہی ہے اور نسخہ لینا آیا۔ آپ نے فرمایا جا وہاں جا کر سورہ یاسین پڑھ، اللہ تیری والدہ کی نزا کی تکلیف میں آسانی پیدا کر دے گا۔ لیکن جیسے یہ سنا تو بیٹا ہو گیا خوش کہ ابھی ماں کی تکلیف مطلب ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی۔ جب وہ چلنے لگا نا تو ڈاکٹر اقبال نے کہا بھائی ادھر آ، کہا کیا؟ کہا قرآن صرف مارنے کے لیے نہیں ہے۔ کیا کہا؟ قرآن صرف مارنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو نے صرف سمجھا کہ موت کے وقت ہی یہ کام آتا ہے۔ ارے یہی وہ قرآن ہے جو عرب میں نازل ہوتا ہے تو عرب کے بدو ہدایت کا ستارہ بنا دیتا ہے، اور آسمان ہدایت کے ستاروں کے حوالے سے مصطفیٰ پیغام دیتے ہیں کہ میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن ہی ہے جس کو پڑھتے پڑھتے لوگ صدیق اکبر بن گئے، جس کو پڑھا عمر بن خطاب بنا، عثمان ذوالنورین۔ اور علی بن مرتضیٰ کے قرآن کا تو ساتھ یہ ہے کہ حضور فرماتے علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن ہے۔ ہماری اور آپ کی کمزوری یہ ہو گئی کہ ہم نے اس کو معمولی سمجھا۔ آپ سے کوشش کریں جس کے بیٹے قرآن پڑھتے ہیں نا، جو مدرسے چل رہے ہیں نا، جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں، جتنے علماء مشائخ یہاں آتے جاتے ہیں اور جتنے بھی گاؤں کے لوگ ہیں، کل سے اس کو شروع کر دیں، اچھے انداز میں مدرسے چلاؤ۔ علماء محنت کر رہے ہیں، آپ بھی محنت کرو۔ کسی بھی گھر کا بچہ غیر حاضر ہے اس کو لا کر مدرسے کی طرف لاؤ، اس لیے کہ اگر بچے مدرسے میں آتے جاتے ہو جائیں گے نا تو جہاں قرآن آتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہاں جیسے ہم سادات کرام رسول اللہ کی اہل بیت ان کا احترام کرتے ہیں، حضور نے فرمایا میری اہل بیت اور قرآن دونوں کا دامن پکڑے رکھو، کسی بھی زمانے میں رہو گے کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ یعنی ہدایت کی ضمانت لے لی حضور نے ان اہل بیت اور قرآن کے ساتھ۔ اور جن بچوں نے یہ پڑھا نا تو ان کی شان بھی دیکھیں۔ فرماتے میں چند سال کا تھا مدرسے جاتا تھا، ایک دن گیا نا تو میں نے کیا دیکھا، میرے استاد کی مسند پر میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے 6 یا 7 سال کی عمر میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیا، یعنی حضور مسند پر جلوہ فکن ہے۔ اور جیسے میں جا کر حضور کے قدموں میں بیٹھا، حضور نے وہیں سے ارشاد فرمایا، کہا سید علی، کہا کیا؟ کہا بیٹا کیا پڑھے گا؟ تو میں نے عریضہ پیش کیا کہ حضور آپ جو فرمائیں۔ اس وقت حضور کے کلمات یہ تھے، ارشاد ہوا بیٹا وہ سورت سنا جو اللہ نے میرے حوالے سے قرآن میں نازل فرمائی ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ وہ کون سی سورت ہے؟ تو کہا کہ والضحیٰ کی تلاوت کر، یعنی سورہ والضحیٰ پڑھائی۔ اور اس کے بعد پوچھا یا رسول اللہ اب کون سی سورت پڑھوں؟ تو کہا کہ اب علم نشرح پڑھ، یعنی یہ 2 سورتیں پڑھوائی حضور نے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے علم نشرح ختم کی میری آنکھوں سے حضور اوجل ہو گئے، یعنی پردے میں تشریف لے گئے۔ اور اس کے بعد 6 سال کی عمر میں ایک بار حضور کو دیکھا تھا نا سر کی آنکھوں سے، اسی دن سے دل کی آنکھیں کھل چکی تھی، دل میں ایک ہی دھن تھی کہ اب کب حضور کا دیدار ہوگا، اب کب حضور کا دیدار ہوگا، اب کب حضور کا دیدار ہوگا۔ آج ہمارے اور آپ کے تصورات سے حضور کے معاملے میں ساری باتیں ہم سے مسخ کروا دی گئی۔ یہ ذہن جو ہے نا
یہ سب ختم ہو گئے. کسی کے دل و دماغ پر یہ باتیں ابھر کر آنے کی کوشش بھی نہیں کی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے 6 سال کی عمر سے حضور کا دیدار کر لیا. اب جنہوں نے حضور کا دیدار 6 سال کی عمر جاگتے ہوئے کیا ہو, اب ان کی مطلب آنکھوں کا حال کیا رہا ہوگا نا, اور ان کے دل کی کیفیت کیا رہی ہوگی. جس کو یہ دل ملتے ہیں نا تو پھر وہ بڑے مزے میں ایمان کی صورت میں یوں کہتے ہیں کہ دل کرو ٹھنڈا میرا. پورا مجمع بولے یار, دل کرو ٹھنڈا میرا, وہ کفے پر چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا, تم پہ کروڑوں درود. اور جس کے سینے پر حضور کے کفے پا پڑ جائے نا تو پھر وہ کسی اور چیز کی گنجائش نہیں رکھتے. پھر وہ یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور پھر جس کا دل چمکتا ہے نا تو پھر وہ دنیا داروں کی باتیں نہیں کرتا, وہ میدان محشر میں بھی پہنچتا ہے نا تو پھر یوں کہتا ہے رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے, اے رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد. اور میں نے کہا امام پل صراط میں بھی کوئی وجد ہوتا ہے, وہاں تو اندھیرا ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے, بال سے زیادہ باریک ہے, اور اتنا طویل راستہ ہے, کہاں تجھے یہ سب کچھ دکھتا ہے. احمد رضا کا سینہ تو یہ کہتا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. حضور کی محبت سے جس کا سینہ جلتا ہو نا تو پھر اسے پل صراط میں بھی ڈر نہیں لگتا, اسے قبر کا اندھیرا بھی ڈرا نہیں سکتا. اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بلائی ہے. جنہوں نے یہ کیا نا ان کی کیفیت دیکھیے. یہ چھوٹے سے بچے فرماتے 21 سال تک ہجر اور فراق کے دن بیتے. اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ 21 سال کی عمر میں ایک دن اتنا رویا اور سیدھا مسجد جا کر درود و سلام کی کثرت کی, اور کثرت کرتے کرتے ہچکیاں بن گئی. یا رسول اللہ ایک طویل عرصہ ہو گیا آپ کو دیکھتے ہیں. اب جب ایک طویل عرصہ یہ سنا نا کہ دیکھ نہیں پایا اور حضور آنکھیں ترس رہی ہے کہ ایک بار پھر کرم کشائی فرمائیں. بس حضور کے دیدار کی تمنا جو ہے وہ انگڑائی لیتی ہے, اور دل جو ہے نا عشق رسول میں اتنا شرشار ہوتا ہے, اور آنکھوں کے اشکوں کے ذریعے سے وہ نظر پیش ہو جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے تازہ وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد پھر میں 2 رکعت کے لیے نفل کی ابھی نیت باندھی. اب فرماتے ابھی میں تکبیر تحریمہ کہہ کر ابھی کھڑا ہی تھا نا, ابھی میں نے ثنا کیا شروع کی, اتنے میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے پر نفس نفیس جاگتے ہوئے رسول اللہ جلوہ فکر ہو گئے. کہاں این حالت نماز ہے. یہاں سے ہم سنیوں کا عقیدہ بھی ثابت ہو رہا ہے. این نماز ہے, نماز افضل عبادت ہے, لیکن حضور سامنے حضور کرم فرما ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ ابھی حضور تشریف ہی لائے کہ حضور نے میرے سامنے سے ہاتھ لمبائے نا تو میں نے اپنے ہاتھ چھوڑ دیے, اور میں نے بھی ہاتھ لمبا کر حضور سے مصافحہ کرنا شروع کر دیا. یعنی ایک عالم نماز میں نے مصافحہ کیا, حضور نے مجھے سینے سے سینے لگایا, کہا اتنی تڑپ تھی نا تو اسی وقت حاضر ہو گیا ہوں, دیدار کر لے. فرماتے حضور نے میرے اپنے سینے سے لگایا, اور ایک حالت نماز میں حضور تشریف لے جانے لگے. جاتے جاتے ارشاد فرمایا سید علی بنعمت ربک فحدث, فرمایا سید اللہ کی نعمت کا خوب خوب چرچا کیا کرنا. حضور یہ اشارہ دے کر تشریف لے گئے, کہا سید جو بچپن میں دیدار کرایا تھا نا, اگر اتنے سالوں تک اتنی کثرت سے چرچا کرتا نا تو اتنی دیر نہ لگتی. آج ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ صبح سے شام. میں آپ کے کسی دھندے پر معترض نہیں, آپ کے دنیا کمانے پر معترض نہیں, میں تو ایک آپ کا ادنا سا خادم ہوں. لیکن اگر زور سے بولو نا تو سندیپ دماغ کا آدمی ہوں, کامیتی ہوں. اگر زور سے کوئی جملہ نکل جائے تو معاف کر دیجیے گا. آج ہماری اور آپ کی کیفیتیں جو ہے نا حضور کے معاملات کے حوالے سے اتنی پست ہو گئی العیاض الامان والحفیظ. ہم اپنے گھر میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں نا آج, کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا چرچا کر رہے ہیں. میں گھر کی بات نہیں کر رہا صرف,
اب ہم مسجدوں کے عورتوں پر بھی بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں. آج دنیا میں کون سا ملک کہاں پہنچا ہے نا وہ آج کے لوگوں کو معلوم ہے. لیکن مالیہ میں کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ کسی کو نہیں معلوم. کتنے لوگ نمازی نہیں ہے یا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. کتنے لوگوں کو فرض علوم آتے ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غریب لوگوں کا حصہ ہے. مجھے آپ بتاؤ صدیق اکبر جیسا مالدار مالیہ میں ہے کوئی؟ عمر بن خطاب جیسا کوئی مالدار ہے؟ ارے نام عثمان ضرور آپ میں سے کسی کا ہو سکتا ہے لیکن عثمان غنی جیسی سخاوت والا کوئی نہیں ہو سکتا. مجھے بتاؤ مولا علی جیسا دلیر اور شجاعت والا بھی کوئی ہے مالیہ میں؟ مجھے بتاؤ غریب نواز کے والد محترم جیسا باغ آپ کے پاس باغ ہے؟ غوث پاک کے والد بزرگوار کے پاس جو کھیتی کے سامان تھے اور جو باغات تھے وہ آپ کے پاس ہے؟ بتائیے جناب. اور آگے بڑھ جائیں. قریب میں ہی ایک شہنشاہ ہے جو کچھوچھا میں عالم فرمائے مخدوم سمنانی خود کئی سالوں تک بادشاہ ہے لیکن بادشاہت کو ٹھوکر ماری اور کہا دنیا کی بادشاہی نہیں چاہیے عالم روحانیت کی بادشاہت چاہیے. آج پوری دنیا میں غوث العالم سے مشہور ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا کہوں یہ شہزادوں کو آپ دیکھ لیں ان کے نانا مصطفیٰ اور بابا علی سے لے کر قریب کے جتنے بھی بزرگ ہیں انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہے دین کی طرف رجحان کیا. آج بھی ان کی آمد پر ہم کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی نسوں میں ان کی رگوں میں آج بھی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون لطیف ہے. مولا کائنات کا نور ہے اور ماں خاتون جنت کا دودھ ہے. جب نسبتوں کا یہ عالم ہے تو مجھے بتاؤ یہ سب بڑے بڑے لوگ تھے جو اپنے زمانے کے کروڑوں اربوں خربوں پتی لوگ رہے لیکن انہوں نے پھر بھی قرآن کبھی نہیں چھوڑا. مسجدیں نہیں چھوڑی. سب سے پہلے صف اول میں وہی لوگ ہوتے تھے. آج ہمارے یہاں حال یہ ہے ہمارے یہاں اگر شادیاں ہو نا شادیاں تو سب مالدار کرسی لگا کر منڈپ میں بیٹھیں گے کام غریب کرے گا. لیکن میت ہو جائے تو مالدار بیٹھا رہے گا غریب قبر کھودنے جائے گا. یعنی یہ دنیا کا المیہ ہے ہمارا. اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچا رکھیے اس لیے کہ دنیا جو ہے نا وہ عبرت کی جگہ ہے. ایک بادشاہ کی کہانی کہہ دیتا ہوں اور اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کر دیتا ہوں. اگر اللہ سمجھ دینا تو اس کو لے کر جانا اس لیے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. بغیر اذن الہی کے کسی جان کو بھی موت نہیں آ سکتی. کئی لوگ ایسے ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے سے گئے جو صرف معمولی سا یہ سانس کم ہو جائے نا آکسیجن لاکھوں روپیہ دیتے ہوئے بھی آکسیجن نہیں مل رہا. لاکھوں روپیہ. میں نے بمبئی مہاراشٹر کے حالات سنے ہیں تو مجھے تعجب لگ رہا ہے کہ اللہ اکبر ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے معاملات کو بھول چکے ہیں. ہمیں یاد نہیں آتے وہ کیونکہ ہمیں یاد دلایا نہیں جا رہا. وہ آکسیجن جو لاکھوں روپیہ دیتے بھی تھوڑا گھٹ جائے نا تو بندہ جی نہیں پا رہا نا. ایک عربی کی کہانیاں بھی فیس بک پر خوب گھوم رہی ہے واٹس ایپ پر بھی. وہ گجراتی ہندی اردو سب میں گھوم رہی انگلش میں بھی. ایک عربی کسی دواخانے میں گیا وہیں سعودی عربیہ میں اور جیسے اس کو مطلب چیک کیا گیا تو فرمانے لگے کہ آپ کا آکسیجن کم ہے آپ کی نسیں بالکل لاک ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ اس کو کھولنے کے لیے آپ کو آپریشن کرانا پڑے گا تب جا کے سانسیں درست ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. اس کا آپریشن ہوا چند گھنٹہ چلا اور جیسے ہی وہ آدمی باہر آیا نا تو باہر آنے کے ساتھ وہ سیٹ نے پوچھا کہ کیا قیمت دینا پڑے گی آپ کے دواخانے کی چارج یعنی کتنی قیمت دینی پڑے گی. تو اس نے کئی لاکھ روپے مانگے. یعنی مثال کے طور پر یہ سمجھتے 3 لاکھ مانگے ہوں. جیسے 3 لاکھ مانگے نا تو وہ عربی رونے لگا اور جیسے رویا نا تو اس ڈاکٹر نے کہا بابا روئیے مت. نہیں ہے تو کوئی بات نہیں کم دے دیجیے. یعنی اتنا زیادہ میں نے کہہ دیا ہے یہ میرا چارج ہے لیکن اگر نہیں دے سکتے تو تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں. آپ روتے کیوں ہیں؟ کہ یہ تیرا چارج سن کر نہیں رو رہا. تو کہا میں تیرے آکسیجن روم میں چند گھنٹے رکا ہوں. یعنی اگر 8 گھنٹہ گن لیں 12 گھنٹہ گن لیں 24 گھنٹہ گن لیں تو کہا چند گھنٹے رکا ہوں. چند گھنٹے کے بعد تیرا مشین اگر مجھے سانسیں کھلانے کے لیے چلانے کے لیے تھوڑی مدد کر دے تو اتنے لاکھ روپیے لے رہا ہے یا ریال یا درہم جو لے رہا ہے. 80 سال کی میری عمر ہو چکی ہے.
لیکن اس 80 سال کے اندر اس رب نے کبھی بھی مجھ سے ایک بھی سانس کا ایک بھی پیسہ نہیں لیا۔ اب کون سی سمندر کی کمائی پر فخر کر رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سمندر ہمارا ہے؟ یہ کھیتی کو ہم اپنی سمجھ رہے ہیں؟ یہ مال، یہ دولت، یہ دھن، یہ ثروت، یہ عزت، یہ وقار، یہ سب ہم اپنا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے نا اسے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نا اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ کہ یارو سن لو، وہ کہانی میں جو سنانے لگاؤں نا وہ حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے کی، یہ پہلے کے پیغمبر گزرے ہیں، ان کا گزر جو ہے نا کسی آبادی سے ہو رہا تھا۔ اتنے میں حکم ہوا کہ دانیال فلاں علاقے میں جا کر اس محل کے اندر جا کر ایک منظر دیکھو۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے گزرا تو فرمانے لگے کہ جیسے میں اس بستی میں پہنچا نا تو بستی اتنی خوبصورت تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ اس بستی کا جو بادشاہ ہوگا نا ایسا بادشاہ کہیں نہیں ہوگا۔ اب وہ شہر کی خوبصورتی اتنی حسین تھی۔ اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں آسانی کے لیے جو آپ کی سمجھ میں آ جائے، اس لیے کیا ہو، گاندھی نگر گئے ہو کہ نہیں گئے؟ جانا ہوا ہوگا، سیٹ لوگ ہیں تو کبھی آنا جانا ہوتا ہے۔ گاندھی نگر میں بھی گیا ہوں، وہاں جو ابھی سرکاری گورنمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کا علاقہ آپ دیکھ کے آ جائیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پوزیشن کیسی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ یہاں سے چل کر دلی گئے تو دلی کی پوزیشن میں جو سرکاری مطلب وہ سنسد ہوتا ہے یا اطراف کا علاقہ جہاں یہ لوگ رہتے ہیں اس کو آپ دیکھیے، یعنی جو پرانی عمارتیں اور اس کو جس سچویشن کے ساتھ پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس انداز میں وہ دانیال علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایسی بستی میں داخل ہو گیا، لیکن وہاں میں نے دیکھا نا تو ایک بھی انسان نظر نہیں ہے۔ آبادی ہے لیکن وہ کھنڈرات میں تبدیل ہے، لیکن ایسا خوشحال شہر مجھے تو یوں لگتا تھا کہ یہاں تو بہت سارے لوگ ہوں گے لیکن کوئی نہیں ملا۔ یہاں تک کہ میں اندر جاتا گیا، جب بالکل بستی کے بیچوں بیچ پہنچا نا تو ایک بہت بڑا کئی میٹروں پر ایک محل دیکھا۔ رب کا حکم ہوا دانیال اندر چلے، فرماتے میں اس محل میں چلتے اندر گیا، فرمایا دانیال اور اندر جاؤ۔ میں اتنے کمرے پار کرتا رہا یہاں تک کہ بیچوں بیچ جب وہ تخت آیا نا تو کہا پر چڑھ جاؤ۔ حضرت دانیال علیہ السلام اپنی زبان سے بیان فرماتے ہیں کہ جیسے میں اوپر چڑھا نا تو میں نے ایک لمبے قد کا ایک بادشاہ اس زمانے کا ایسے لیٹا ہوا پایا جو مر چکا تھا، اور اس کے قریب میں اس کے قد کی ایک تلوار تھی، یعنی جتنا بادشاہ لمبا تھا اتنی بڑی تلوار تھی، اور اس تلوار پر یہ واقعہ لکھا ہوا تھا جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ دانیال علیہ السلام فرماتے کہ اس میں لکھا تھا، یہ بادشاہ خود لکھ کے مرا، اس نے لکھا یہ تھا کہ میں اپنے زمانے کا وہ واحد بادشاہ ہوں جس نے اپنی پوری سلطنت میں یعنی 1300 سال کی زندگی میں نے کبھی کسی سے مدد کی بھیک نہیں مانگی۔ 1300 سال ہم جس ملک میں رہتے ہیں نا وہ آدھا پونا تو بیت چکا ہے۔ دیکھو کتنی ہنسی آ رہی ہے آپ کو، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ آپ کی دنیا سے ٹچنگ کی ایک علامت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا نا، اس معاملے میں بھی اس سے بھی آگاہ رہیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا۔ جو بیچ رہے ہیں جو بکا ہو رہے ہیں نا ان کو جانے دیجیے، اس لیے کہ ہم اس ملک کے ساتھ بکے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارے پرکھوں نے اپنے آپ کو غریب نواز کے ہاتھوں پیش دیا، اور غریب نواز نے کوئی محل نہیں دیا، کوئی بنگلہ نہیں دیا، کوئی تاج محل نہیں دیا، بلکہ غریب نواز نے جیتے جی جس حجرے سے نکل کر مسجد سے اندر آتے جاتے تھے اور بقول بابا قطب الدین بختیار کاکی یہ دروازے سے صرف غریب نواز مسجد نہیں جاتے تھے بلکہ اسی دروازے سے مکہ بھی جاتے تھے اور مصطفیٰ کے مقبرے میں بھی جاتے تھے۔ اور اگر ایک سید روزانہ اس دروازے سے آنا جانا شروع کرے نا ہم اسی کو جنتی دروازہ کہتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے یہ اعتقاد پیش کیا، کہا اس جنتی دروازے سے جو گزر جائے گا نا وہ جنت جائے گا۔ بالکل آپ کا اعتقاد درست ہے، میں اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن یہ گزرگاہ غریب نواز کا نام ہے جنت کا دروازہ۔ یعنی اگر غریب نواز خالی گزر لے آئے جائے یہ جنت کا دروازہ ہے۔ اس لیے حضور نے مسجد کے معاملات میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب جنت کے باغوں سے نکلا کرو نا تو کچھ کھا لیا کرو،
जन्नत के बागों से। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या दुनिया में भी जन्नत के बाग हैं? हुजूर ने फरमाया, हर मस्जिद जन्नत का बाग है, उसमें जाकर कुछ खा लिया करो। कहा हुजूर वहां जाकर क्या करें? कहा ताजा वुजू कर, 2 रकात तहियतुल मस्जिद या तहियतुल वुजू पर, या कम से कम एक तस्बीह अल्लाह के जिक्र की कर ले, यही जन्नत का मेवा है, यही जन्नत का मेवा है। इसलिए बड़ी कसरत के साथ हमारे सूफिया अक्सर मस्जिदों से मोहब्बत करते थे। गरीब नवाज ने एक दरवाजा दिया, अभी करीब में चंद रोज पहले ये कभी मदर शरीफ मतलब खुला गया है, और इतनी कसरत के साथ लोग गए। अभी जहाँ रात में मैं ठहरा था ना, मेरे दोस्त हैं, कमो बेश 28 लोग 11 बजे की ट्रेन पकड़कर अजमेर शरीफ रवाना हुए। यानी ये गरीब नवाज का दर खुलता है ना, तो लोगों को खींचा जाता है, कहा आओ अब भी मोइनुद्दीन का फेज जारी है। ये तर्ज अमल था। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप किसी अजमेर मोहल्ला के किसी खित्ते में गरीब नवाज का कोई महल नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। लेकिन वहां गरीब नवाज, आप जहां जदवा फिगन है और वहां एक दरवाजे के लिए गुजरने के लिए लोगों की ये तादाद है। और हजरत अल्लामा हशमत अली खान साहब ने तो हद कर दी। एक बार ट्रेन से वापस हो रहे थे तो एक वहाबी मिल गया देवबंदी, उसने कहा हजरत कहाँ गए थे? तो कहा कि अजमेर शरीफ। अच्छा, तो जन्नती दरवाजे से भी गुजरे होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह गुजरा हूं। अब वो सूंघने लगा, कौन? ये है वाहबड़ा। और जैसे सूंघाना, आपने समझ क्या कर रहे हो? सूंघ रहा हूं। क्या सूंघ रहा? आप कह रहे जन्नती दरवाजे से आप गुजरे, कहा गुजरा हूं। जो जन्नती हो जाता है ना, तो उसके बदन से जन्नत की खुशबू आती है। तो कहा ये हदीस शरीफ का जो मफहूम तूने पढ़ा बिल्कुल वाज़ेह और सही है। कहा आप में तो नहीं आती, आप में तो नहीं आती। तो जैसे ये जुमला कहा ना कि आप में नहीं आती, तो फरमाया तूने आधा टुकड़ा ही पढ़ा। हाँ, कहा पूरा क्या है? कहा अल्लाह के प्यारे हबीब ने जन्नती के लिए जन्नत की खुशबू की जो बशारत दी है ना, कहा हाँ, कहा वो खुशबू सिर्फ जन्नती को आती है, जहन्नमी को नहीं आती। इसलिए आज भी हम शहजादों का अदब इसलिए करते हैं, इनको कुर्सियों पर इसलिए बिठाते हैं, इन नाइबीन रसूल का अदब और एहतराम इसलिए करते हैं। हुजूर ने इनके फज़ाइल बयान किए हैं, और जिसकी नाक आज भी इमाम अहमद रज़ा जैसी हो, तो आपकी सैयद में वही खुशबू आती है। लेकिन नाक जो है ना, वो इमाम अहमद रज़ा जैसे इश्क की खैरात वाली होनी चाहिए। हाँ, बरेली शरीफ का इमाम अहमद रजा हर 12वीं शरीफ में कीचो शाह से एक शहजादे को बुलाते थे और फरमाते थे कि तकरीर करो। जब वो तकरीर करते थे ना, तो आधा वक्त खड़े रहते थे। लोगों ने पूछा, इमाम ये मखदूमजादे आते हैं ना, तो आप खड़े रह के तकरीर सुनते हैं, दूसरे जो भी मालूम आते हैं आप बैठ जाते हैं और सदारत करते हैं। यहाँ सदारत नहीं करते, खड़े होकर खादिम की तरह खड़े रहते हैं। फरमाया जब सैयदजादा कुर्सी पर बैठता और कहता है ना, काला काला रसूलुल्लाह, कहा हाँ, कहा तुम सिर्फ काला काला की आवाज सुनते हो, मैं उस अशरफी शहजादे के सीने में मुस्तफा का दीदार करता रहता हूं। जिनकी आंखें इतनी तेज होती है ना, तो फिर ये इनका काम है। हम तो दुनियादार ठहरे। दानियाल अलैहिस्सलाम कहते, वो बादशाह ने ये लिखा था, 1300 साल की जिंदगी में मैंने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। और उसने कहा मैंने 800 के करीब शादियां की थी, 8000 तो सिर्फ मेरी बेटे और बेटियां थी। यानी जिसका खानदान इतना बड़ा, उसका मुल्क कितना बड़ा रहा। 1300 साल बिताए। उसके बाद उसने लिखा, कहा शैतान ने सिर्फ एक दिन आकर मुझे वर्गलाया और मैंने माज़अल्लाह खुदाई का दावा कर लिया। किस चीज का दावा कर लिया? और जैसे खुदाई का दावा किया, उसी जमाने के पैगंबर ने आकर मुझे समझाया। एक बार आकर समझाया, 2 बार आकर समझाया, 3 बार समझाया। चौथी बार जब वो आए ना, तो फरमाने लगे, अब अपनी तबाही के लिए तू तैयार हो जाना। अब कोई पैगंबर तेरे पास ये बात लेकर नहीं आना, ये आखिरी पैगाम। और जैसे ही सुनी अनसुनी करके निकल गए वो पैगंबर, उसके बाद अल्लाह ने वहां तहत खाली बर्बाद किया। अभी 15 जून से चौमासा शुरू हो जाता है, लेकिन अभी तक जो लंबा रहा है ना, ये जून में, ये हमारी बदआमलियों के सबब की वजह से है। बारिश चाहिए ना, तो अल्लाह की तरफ रुजू करो। आज हमारे यहाँ हिंदू गैर मुस्लिम भी ये जानते हैं कि जब बारिश नहीं होती तो किसी दरगाह पर चादर चढ़ाने आते हैं।
میں نے کہا یہ تو لیتے ہوئے لوگ ہیں اور بھی لوگ ہیں، آپ وہاں نہیں جاتے، یہاں کیوں آتے ہیں؟ کہا یہ اللہ سے بڑے قریب ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہر وقت ہوتی ہے، ہم چادر اڑا دیتے ہیں تاکہ کم از کم ایک خراج اور تحفہ بھی پیش ہو جائے، اور ہاتھ جوڑ کر کہہ دیتے ہیں کہ بابا آپ پر تو برسات ہر وقت ہوتی ہے، ہماری کھیتیاں سوکھ رہی ہے، ایک اشارہ کر دو نا تاکہ رحمت کی برسات ہماری کھیتیوں پر بھی ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ جب یہ اعتقاد غیروں کے ہیں ہمارے بزرگوں کے حوالے سے، اب ہمارا اعتقاد کتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ بادشاہ کی کہانی سے سنیں۔ بادشاہ کہتا ہے جیسے ہی قحط سالی ہوئی اور اللہ کا پیغام آ گیا کہ اب تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ، یہاں تک کہ میرے ملک سے لوگ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے، میں نے کہا کوئی نہیں جائے گا۔ جب سب نے اجازت مانگی تو میں نے دوسرے ملکوں سے پھر مدد مانگنا شروع کی۔ کون وہ لکھتا ہے 13 سال میں مدد مانگی نہیں تھی، 1300 سال میں، لیکن جب لوگ بھاگنے لگے تو کہا مدد مانگ، دوڑا دیے گھوڑے اونٹ جو بھی اس زمانے کی سواریاں تھی سب گئی، اور دوسرے ملکوں سے اناج پانی جو بھی راشن تھا وہ سب آنے لگا۔ اور جب وہ آیا نا تو وہ کہتا ہے جیسے اونٹ کے 2 قدم ابھی میری بارڈر کے اندر ہوتے نا تو اتنے میں سارا اناج خاک ہو جاتا، سارا پانی جو اونٹوں پر ہوتا تھا نا اس کے اس زمانے کے بیرل جو تھے نا مشکلیں وہ سارے کے سارے خون میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ میرے آدمیوں نے جب یہ عبرتناک عذاب دیکھا نا تو بادشاہ سے کہا بادشاہ اب یہ ملک کو کوئی نہیں بچا سکتا، اب کرنا کیا ہے؟ اب سب کو اجازت دے دیں، سب کو اجازت دے دیں، سب نکل گئے۔ وہ بادشاہ کہتا ہے چند دن بیتے نا تو میرا پورا ملک خالی ہو گیا، یہاں تک کہ میرا محل جو ہے نا وہ بھی خالی ہو گیا، میرے بچے بیویاں سب چلے گئے۔ 8 دن کشمکش کے ایسے گزرے۔ وہ کہتا ہے کہا کہ کھانے کو اناج کا ایک دانہ نہیں، پینے کو ایک گھونٹ یا ایک قطرہ پانی نہیں۔ جب بھوک اور پیاس کی شدت نے اتنا تڑپایا کہ میں لیٹنے کے قریب تھا کہ اب میرا کوئی نہیں ہے، تو میں نے یہ قصہ لکھنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ میں یہ لکھ رہا تھا نا تو اتنے میں میرے دروازے پر سے 8ویں دن ایک بندے کا گزر ہوا۔ میں نے کہا سب تو چلے گئے، یہ کون گیا اندر سے؟ تو جیسے میں باہر نکلا تو ایک بندہ جا رہا تھا، میں نے کہا بھائی، اب وہ واپس پلٹا الٹے پیر، میں نے کہا بھائی ایک دانہ یا پانی کا کوئی گھونٹ یا قطرہ پلا دینا۔ اس نے اپنے ہاتھ ایسے لمبے کیے اور اس کے ہاتھ میں نے 2 دانے اناج کے، یعنی اس زمانے کا جو اناج رہا اس کے صرف 2 دانے میری نظر کے سامنے آئے۔ میں نے کہا بھائی چند منٹ ٹھہر۔ وہ کہتا میں جلدی سے اندر گیا اور 2 بڑے بڑے تھالے سونے اور جواہر کے بھر کے باہر آیا اور میں نے اس کے سامنے سے رکھ دیے، اور رکھ کر میں نے کہا یہ 2 تھال سونے موتی اور جواہر کے لیلے سونے اور چاندی کے، یہ 2 دانے مجھے اناج کے واپس کر دیں۔ یعنی اتنے دن مجھ پر بیت گئے، میں نے ایک دانہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا، یہ 2 دانے دے دے۔ اتنے میں وہ بندہ مسکراتا ہے اور جو 2 دانے اس کے ہاتھ میں تھے نا اس نے سے اپنے منہ میں مارے اور کہا یہ کھائے جا سکتے ہیں، یہ کھائے نہیں جا سکتے۔ سونا چاندی ہیرے جواہرات اس کے بارے میں کہا یہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف قیمت بن سکتے ہیں، یعنی کسی چیز کی عوض بن سکتے ہیں، کھائے نہیں جاتے، یہ کھائے جاتے ہیں۔ اس نے منہ میں مار لیا اور کہا سن میں تیرے بستی کا کوئی بندہ نہیں ہوں۔ کہا تو؟ کہا اللہ کا بھیجا ہوا مقدس فرشتہ ہوں، تجھے کہنے آیا ہوں کہ اب تیری موت کا وقت بالکل قریب ہے۔ بس کتنا کہا وہ رکوش ہو گیا۔ بادشاہ کہتا میں جلدی سے اندر گیا اور جو میری تلوار تھی نا اس میں نے آخری لائن یہ لکھی کہ فرشتے نے میرے ساتھ یہ کیا، اور میں نے ایک آخری جملہ یہ لکھا دنیا پر بھروسہ مت کرنا اس لیے کہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ یہ جملہ اس بادشاہ نے دانیال علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کو دکھایا گیا اس پہ لکھا ہوا تھا۔ ہمارے اور آپ کے سب کے مرشدان نظام سادات کرام علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، میں ان کی حوالے سے اور میرے خیال سے اطراف و اپناف میں ان پیر صاحبان کے کافی مریدین اور محققین بستے ہیں، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھیں۔ ایک مرید کے لیے پیر کی محبت اتنا بڑا کام کرتی ہے کہ کائنات میں چند اولیاء ایسے گزرے جو محبوب ہوئے۔ محبوب سمجھتے نا، یہ سب نہیں بنتے، ہاں ان بھی بولتے ہیں لیکن محبوب سب نہیں ہوتے، خاص ہوتے ہیں۔ اس میں سے میں چند کے نام گنا دوں۔ نمبر 1 ہے محبوب سبحانی، ایک ہے محبوب سبحانی۔ نمبر 2 ایک ہے محبوب الہی، اور تیسرے نمبر پر ہے محبوب یزدانی۔ ایک بغداد معلیٰ میں رہتے ہیں، ایک کچھوچھا مقدسہ میں رہتے ہیں، اور ایک دلی کی سرزمین پر جلوہ فرما۔
کائنات کے تمام اولیاء جتنے بھی ہیں اور امام مہدی تک جتنے آئیں گے ان سب کی اور پوری کائنات کی نظامت اگر کسی کے ہاتھ اور پنجے میں اس وقت ہے اسے دنیا محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث الاعظم دستگیر کا نام دیتی ہے. یہ وہ محبوبیت کے درجے ہیں. انہی میں محبوب یزدانی بھی ہے اور قریب میں ہمارے اور آپ کے محبوب سبحانی بھی ہے. دلی کے بیتاب بادشاہ ہیں. میں انہی کے حوالے سے بات عرض کر کے اپنی گفتگو کا ختم کر دوں کہ یہ بزرگ جو جلوہ فکن ہیں ان کی قدر اور اہمیت جو آپ کر رہے ہیں نا آپ کو اس کا صلہ بڑا ملنے والا ہے. آپ جانے یا نہ جانے وہ اور بات ہے کہ آپ کو نظر آتا ہو یا نہیں آتا وہ اور بات ہے. لیکن مرید اگر سچا ہے, اگر ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہے کہ تیری نگاہیں امیر خسرو جیسی بنا لے, یہ نگاہیں جو ہے نا وہ امیر خسرو جیسی بنا لے تو تجھے اپنے پیر کے جوتوں میں بھی برکت اور قدر نظر آئے گی. اگر مرید بابا فرید جیسا ہو ہاں اور پیر بابا قطب جیسا ہو اور مرید بابا قطب جیسا ہو اور پیر غریب نواز جیسا ہو, مرید غریب نواز جیسا ہو اور پیر خواجہ عثمان ہارونی جیسا ہو, اس طرح آتے 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 اگر صابر پاک اور نصیر الدین دہلوی تک آپ چلے آئے نا تو یہ بڑے لوگ ہیں خواجہ بندہ نواز تک. اور اسی سلسلوں کی یہ کڑی ہے. اگر یہ قادری سلسلے اور یہ جیلانی سلسلے جو ہے نا یہ ہمارے سلسلے ہماری سبوں کے آنکھوں کے تارے ہیں. اللہ کی عزت کی سب یہ کڑیاں بڑی مضبوط ہیں. میں نظام الدین اولیاء کی بات بتا دوں. بدائن شریف سے چل کر سونا بنانے کی نیت سے دلی میں آیا تھا. سفر جو کیا تھا نا سونے کا نسخہ بنانے کی نیت سے, اور کوئی نیت نہیں تھی. کیونکہ دوستوں نے ڈرایا کہا نظام چلو نا کہا دلی. کیوں؟ کہا وہاں کیمیا ملتا ہے اور وہ کیمیا کا اگر تم نے استعمال کر لیا تو سونا جو تانبا ہوتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے. اس کو لگا نہیں. یہ کیمیا تو بڑا آسان ہے. کہا چلیے اب وہ لے آئے دلی. لیکن جیسے دلی پہنچے نا تو دلی میں ایک ٹکڑی پہنے ہوئے سے درویش وہاں سے گزر رہے تھے. اور جیسے وہ درویش کو دیکھ لیا تو بابا نظام الدین کہتے ہیں کہ اس بزرگ کو دیکھنے کے بعد میرے دوست مجھے بھلا دیے تھے, جس کے ساتھ میں آئے تھے میں ان کو بھول گیا. میں نے کہا آپ کیمیا بنانے جاؤ, میں اس درویش کے پیچھے جاتا ہوں. جیسے دوستوں نے کہا نظام والدہ کو کیا جواب دو گے, یعنی ماں کو کیا جواب دو گے؟ اب ماں کو بھی جواب دینا وہ یہ درویش سکھائے گا. اب آپ ساتھ چھوڑ دیں میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں. اب لوگوں نے اس کو مطلب مذاق سمجھا. کہا نظام مذاق کرا. کہا نہیں کوئی مذاق نہیں, یہی حقیقت ہے کہ تمہارے ساتھ نہیں جاتا ان کے ساتھ جاتا ہوں. پیچھے پیچھے ہو گئے. اور جیسے وہ درویش خانقاہ میں گھس گئے یہ ساتھ لوگ نکل گئے. اب اندر گئے کلام کیا, جیسے بارگاہ میں رہنے لگے. اللہ کی عزت کی قسم مرد کلندر جو ہوتا ہے اس کی نگاہیں کہاں تک رکھتی ہے وہی رکھ لیا. ٹھیک ہے یہیں گزارو دن. اب وہی خانقاہ ہوتی ہے درویش کا گھر جو ہوتا ہے نا بظاہر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا لیکن وہ پیٹھ کے پیچھے جو ان کے بڑے ہوتے ہیں نا تو وہ بڑے خزانوں کے مالک ہوتے ہیں. پوری دنیا چل رہی ہے آج بھی اسی بارگاہوں سے. وہ دن گزرتے گئے, ان لوگوں نے کیمیا سیکھ لیا, واپس گزرنے لگے اور دلی سے بدایوں جانے کے لیے تیار ہو گئے. تو دوستوں نے کہا کہ یہی وہ درویش کے پیچھے یہاں گلی کوچے میں گیا تھا, چلو نا چلتے ہیں. جیسے گئے تو وہ خانقاہ نظر آئی. کہا اندر ہی نظام گیا. اندر گئے اور آواز لگائی. کہا نظام الدین. اب جیسے نام سنا نا تو باہر آئے. کہا جی. یہ دیکھ یعنی ناریل سونے کے ان کے پاس سے تانبے کے تھے پہلے لیکن کیمیا کی وجہ سے وہ سونے کے بنا دیے گئے جیسے نسخے ملتے ہیں. تو کہا دیکھ یہ سونے کے ناریل ہیں, ہم اپنے شہر جا رہے ہیں واپس. کہا جی. کہا اگر تو بھی ہمارے ساتھ ہوتا نا تو تو بھی اپنے ماں باپ کے لیے ایسا لے کے جاتا. یہ گزری والے کے پاس ٹھہرا رہا ہے, یہ پیر صاحب کے پاس کیا ملا. اب سنیے مرید کا جواب ایسا ہونا چاہیے. صحیح بتا رہا ہوں, مرید بھولنا نہیں اسی کو کہتے ہیں. ورنہ اگر خالی رسمی طور پر مرید ہے نا تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں. ہاں مرید آج تو اتنے ہوا میں اڑ رہے ہیں کہ جنید بغدادی کے زمانے کا مرید یہ کہتا تھا کہ مجھے اب جنید کی ضرورت نہیں ہے. ایسے بھی لوگ گزرے ہیں, یعنی جنید بغدادی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے لیے یاد رکھیں جس کے ہاتھ میں ہاتھ کیا ہے نا وہ بڑا مرد کلندر ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم اور آپ بزنس میں تو ایک دوسرے کے پارٹنر ہو کر کہیں نہ کہیں رسائی کر سکتے ہیں. یہ وہ مرد کلندر ہوتے ہیں, ہاتھ میں ہاتھ لیتے ڈائریکٹ غوث پاک اور غریب نواز سے ملا دیتے ہیں. یہ بڑے لوگ ہیں لیکن یہ نگاہیں جو ہے نا وہ بڑے لوگوں کی نصیب ہوتی ہے. آخرکار ہوا یہ نظام الدین اولیاء سے یہ تانا دیا. اندر بابا فرید نے سنے اور جیسے بابا فرید نے کان لگایا نا تو فرمایا نظام واپس ہو رکھا. جی حضور. کہا مجھے استنجا جانا ہے. کہا جی. کہا ڈھیلا چاہیے, ڈھیلا مٹی کا ٹکڑا لے آنا.
جیسے یہ سنا نا کہ مٹی کا ٹکڑا چاہیے تو کہا حضور ٹھیک ہے کبھی حاضر ہو. باہر گئے اور جیسے گلی میں ایک ٹکڑا اٹھایا نا مطلب مٹی تو وہ سونا بن گیا, رکھ دیا اس کو. دوسرا اٹھا تو پھر سونا بن گیا, اس کو بھی رکھ دیا. تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں, تھوڑی مطلب سیکنڈ میں منٹ گزری نا اندر سے پھر آواز آئی کہا نظام اتنی دیر, اتنے میں لبیک کہتے ہوئے واپس مڑ گئے. کہا حضور حاضر ہو. کہا ایک مٹی کا ٹکڑا لانے کے لیے اتنی دیر؟ کہا حضور مٹی ملتی نہیں, دلی میں ہے کہاں مٹی ملتی نہیں. کہا کیوں؟ کہا جس کو ہاتھ لگاتا ہوں ٹکڑے کو, کہا ہاں, کہا ابھی نظام کا ہاتھ لگتا ہے مٹی سونا بن جاتی ہے. کہا بیٹا جو باہر تیرے دوست کھڑے ہیں اس کو اندر بلا لے. اندر بلایا اور سامنے کھڑا کیا. کہا نظام استنجا کرنا تو بہانہ تھا, تیرے ان کیمیا سیکھنے والوں کو بتانا مقصد ہے کہ تم جاتے ہو تانبے کو سونا بنانے کے لیے, تمہیں کیمیا سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور جو درویش خانقاہ میں فرید کی شکل میں بیٹھا ہے وہ کیمیا نہیں سکھاتا, نظام کو سر سے پیر تک کیمیا بنا دیتا ہے. وہ جس کو ہاتھ لگائے گا سونا ہی سونا بنا دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں پیر اور مرید کی محبت. کہا بیٹا یہ لوگ جو چیز سیکھ کر آئے ہیں نا, کہا ہاں, کہا وہ میرے پیشاب سکھانے کے بھی قابل چیزیں نہیں ہیں. سونا اور چاندی جس کو ہم شہر مارکیٹ میں رکھ رہے ہیں نا, یہ ہمارے یہاں پیشاب بھی سکھانے میں اس کا کام اور استعمال نہیں ہوتا. میں اس کا مخالف نہیں, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, میں اس کا مخالف اور ناشکری کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ صوفیہ کا طرز عمل یہ تھا کہ نظام تجھے سمجھانا مقصد یہ تھا کہ اگر دین کی طرف تیرا رجحان ہو جائے نا تو مٹی بھی سونا بن سکتی ہے. آج ہم اور آپ یہ کہیں گے کہ برکاتی تو آپ بھی یہ موبائل میں پھونک ماریے اور سونا بنائیے, تو میں آپ سے ایک ہی بات عرض کروں گا, اس کے لیے نظام الدین کی زبان چاہیے, فرید الدین کا اثر چاہیے. جس دن ہم مرید نظام الدین جیسے اور ہمارے پیران نظام ایسے ہی الحمدللہ, لیکن اگر فرید الدین گنج شکر جیسے بن جائیں تو آج بھی صابر پیا قلم کلیر جیسا مرد قلندر پیدا ہو سکتا ہے. اب جنہوں نے پوری دنیا آباد کر کے رکھی ہے, آج ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم جن کی والدہ کے اصال ثواب کی نیت سے یہاں حاضر ہیں. آپ سے میں زیادہ ریکویسٹ نہیں کرتا, 3 کام کی بات عرض کر کے آپ کو دعوت دے کر چلا جا رہا ہوں. نمبر 1, کورونا کے تناظر میں جو تیسری لہر آنے والی ہے. ابھی بابا صاحب نے پوچھا تھا ہمارے یہاں کے ایک مولانا صاحب سے, کہا کہ اسکول اور مدرسے شروع ہوں گے, تو انہوں نے اخبار اور نیوز کا خبر دیتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا کہ تیسری لہر جو ہے بڑی خطرناک آنے والی ہے, لوگوں کو ڈرا دیا گیا ہے. یعنی مدھیہ پردیش وغیرہ میں یہ کام شروع ہو چکا ہے اور یہ بچوں پر وار ہوگا, یعنی یہ کیفیت ہوگی. یعنی اب کافی دنوں کے بعد مدرسے شروع ہوں گے. لیکن آپ سے عرض ہے, اگر آپ کس علاقے میں رہتے ہیں اور مسجد میں اور مدرسے میں جانے آنے کی اگر اجازت ہے, سب سے پہلا کام ایک عرض ہے, اللہ کے لیے اگر صحیح معنوں میں مراد بھائی کی والدہ کی اصال ثواب کی نیت سے آئے ہو نا, آج سے نماز ترک کرنا بند کر دو. کیا بات ہے, بہت اچھا ہے. میں آپ سے کوئی بھیک نہیں مانگتا, آپ سے کوئی چندہ نہیں ہے کہ مسجد بنانی ہے چندہ دو, صرف 5 وقت کی نماز شروع کریں. ایک کام یہ کریں, اس لیے کہ جس کے پاس نماز جیسا عمل نہیں ہے, پھر آپ کچھ بھی دنیا میں عمل کر لو نا, رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس کی نماز مکمل نہیں ایمان کے بعد, تو فرمایا اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں فرماتا. آپ نقصان کر رہے ہیں اپنا. اب جتنے بھی نیک کام کر رہے ہیں نا, نماز مکمل نہیں ہے اس لیے کوئی عمل قبول ہی نہیں کیا جائے, رد کر دیا جائے. اور یہ میری بات تمہاری بات نہیں ہے, یہ رسول اللہ کا فرمان ہے, میں نے آپ کو سنا جس کا مفہوم ہے. ایک کام یہ کریں. دوسرا, زیادہ نہیں, دن اور رات میں ڈبل 12 گھنٹے میں اگر گھر میں قرآن شریف ہو, یہ تو کتاب ہے لیکن یہ سائنس کا ہوتا ہے اس لیے بتا رہا ہوں, آپ کی یاد ہی کریں. اگر گھر میں قرآن ہے, آپ بوڑھے ہو, بچے ہو, مرد ہے, عورت ہے, جتنے بھی احباب ہیں, اگر اللہ توفیق دے, ایک صبح میں فجر کی نماز کے بعد اور ایک شام میں مغرب کی نماز کے بعد اگر پڑھنا جانتے ہیں تو صرف 3 آیتیں پڑھ لیں, زیادہ نہیں کہہ 3 آیتیں. یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا, آپ کے موبائل میں ہزاروں گروپ کے میسج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کا یہ 6666 میسج کا پورا ذخیرہ ہمارے پاس گھر میں موجود ہے. ہم اس کے 3 میسج نہیں پڑھ سکتے. مجھے بتاؤ پڑھ سکتے, آسان ہے کہ نہیں بھائی؟ اور اس کو آپ اندر بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ایپ ہے ہمارے یہاں کنزول ایمان کے. آپ صرف دن اور رات میں 2 ٹائم ایسا نکالیں کہ پڑھ سکتے ہیں تو 3 آیت پڑھیں, اور اگر نہیں پڑھ سکتے
تو کم از کم قرآن کھول کر 3 سطر یعنی لائن صرف اپنی انگلی اس نیت سے گھما لیں کہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ جو قرآن دیکھتا 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 رہے گا ایک نہ ایک دن وہ آئے گا کہ اس سے رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اس لیے سے قرآن روزانہ صبح شام دیکھیں. اور تیسرا کام عرض کرتا ہوں, اللہ کرے آپ کے اور میرے سب کے سمجھ میں آ جائے. میں بھی آپ کی طرح بہت بڑا گنہگار آدمی ہوں اور آپ لوگوں کا سردار ہوں گناہوں میں تو, لیکن تیسرا کام عرض کر رہا ہوں, خاص کر کے میرا جوان طبقہ جو موجود ہے, اگر برکاتی کو دل سے سنا اپنے دامن میں سے کاٹ مار کے جانا, اگر ماں باپ زندہ ہے تو آج ہی سے اس کی قدر کرنا شروع کر دو. اگرچہ آپ موٹے ہو چکے ہیں, الگ ہو جائیں, اگرچہ آپ الگ ہو چکے ہیں, شادی شدہ ہیں اور آپ کے یہاں بچے کے یہاں بچے ہیں, لیکن ماں باپ حیات ہے. اللہ کے لیے ماں باپ کی طرف اپنا رجحان آج سے کر لو, اس لیے کہ ماں باپ کی جو بندہ قدر کرنا شروع کر دیتا ہے نا, اللہ اس کا ذکر رسول اللہ کی محفلوں میں کرواتا ہے, جس سے دنیا حضرت ہوئے سے کرنے کا نام دیتی ہے. یہ 3 کام میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کرنے ہیں جو آپ کو. ایک, نماز کی پابندی کریں. نمبر 2, چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک, بھائیوں سے لے کر بہنوں تک, میری ماؤں تک, سب قرآن 2 ٹائم صرف دیکھنا یا پڑھنا شروع کریں, 3 آیتیں. اور تیسرے نمبر پر اگر ماں باپ حیات ہے تو آپ یہ کریں, ورنہ ہر ہفتے اپنے ماں باپ کی قبر پر جائیں یا ان کے لیے دعائیں مغفرت کرائیں. اور چند کام یہ ہے جس کو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے, جو سراسر حرام 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 اور اشد حرام ہے. میرے پیر صاحب جو میرے مرشد اجازت ہے وہ فرماتے کہ مسلمانوں کو یہ چاہے 5 کام کرے اور 5 کام چھوڑ دے. میں نے کہا کہ صاحب صرف 10 کام, کہا بہت آسان ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا نماز, روزہ, حج, زکات اور ماں باپ کی فرما برداری, یہ 5 کام سختی سے کرے. میں نے کہا, اور کہا شراب, جوا, زنا, سود اور غیبت اور جھوٹ یہ چھوڑ دو. یعنی یہ بڑے گناہ ہیں اور اس کو کرنا یہ فرائض ہے. کہا یہ 10 جو کام ہے نا, اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے 9 کبیرہ گناہ, کسی نے 7, لیکن غوث پاک کا فرمان ہے کہ جس کام سے اللہ اس کے رسول ناراض ہو جائے وہی کبیرہ گناہ ہے. بس ایک سائڈ کو چھوڑنی ہے, ایک سائڈ پہ لگ جانا ہے. اگر یہ 3 کام اور یہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنا لیا نا, تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ مراد بھائی کی والدہ کی اصلاح ثواب میں آئے تھے. ورنہ میرے یہاں نہیں, پورے گجرات کے سسٹم ہے. اور مراد بھائی نے یہاں تو اتنا مانس ہوتا کہ خالی مراد بھائی نے دیکھا آیا تھا کہ تمہارا ممی نا چہلما ہمیں آتا, اس سے زیادہ کوئی نیت آپ کی ہو تو میں زیادہ نہیں جانتا. آپ کے دل کے حوال اللہ بہتر جانتا. بہت سارے اصلاح ثواب کی نیت سے بھی آئے ہوں گے, لیکن ایک بات عرض کر کے جا رہا ہوں, اتنا دور سے آیا ہوں نا تو تھوڑے چبھنے والے زخم ہیں, لیکن جو کڑوا ہوتا ہے نا وہ زیادہ شفا بھی دیتا ہے. اللہ کے لیے کوشش کرنا. یہ چند کام میں نے جو گنوائے نا وہ ہماری زندگی کے بہت انمول کام ہے, جو ہمیں قدم قدم پر کام آئیں گے اور میدان محشر میں بھی کام آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. جن بزرگوں کی صدارتوں میں حاضری میں ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے, میرے کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل قبولیت کا شرف عطا فرما. ہم سب کو اس پر کہنے سننے سے زیادہ کروڑوں درجہ عمل کی توفیق عطا فرما. کہ اللہ جن کی والدہ مرحومہ کی اصلاح ثواب کی نیت سے یہ جہنم میں سب لوگ موجود ہیں, مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور سرکار غوثیت ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ان کی حتمی مغفرت فرما دے, ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما دے. اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اللہ عالم برزخ میں انہیں بہترین مقام عطا فرما. جب تک عالم برزخ میں رہے تیرے محبوب کے جلووں سے مالا مال فرما. اے اللہ کریم قبر حشر و اشتراط قیامت کی ہولناکیوں سے انہیں محفوظ فرما. ہر موڑ پر سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کی چادر کا سایہ نصیب فرما. اور میدان محشر میں انہیں ان کی شفاعت سے بہرہ فرما. کہ اللہ یہ ساری دعائیں ہم سب کی والدہ کے حق میں بھی قبول فرما لے. کہ اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے سروں پر دادیر ہم سب کے ماں باپ کا سایہ دراز فرما. جن کے ماں باپ جا چکے ہیں مولا کریم ان کی قبروں پر رحمت و نور کی برسات فرما. خصوص
اس وقت جس وبا سے لوگ دوچار ہو کر ابھی سکون کا سانس لے رہے میرے قریب آنے والی اس لہر سے ہم سب کی حفاظت فرما لے مولا ہمارے بچوں کی حفاظت فرما لے ہمارے جوانوں کی نئی زندگی عطا فرما اے اللہ ہمیں دین دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرما تیرے دین کی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ فرما اے اللہ ہمارے جتنے سادات کرام پیران نظام علماء کرام تحریک تنظیمیں اور جتنے بھی کمیٹی وغیرہ ٹرسٹ وغیرہ کے ذمہ دار ایجوکیشن دینی تعلیمات کے حوالے سے کام کر رہے ہیں مولا سب کی ہمت حوصلے میں مدد فرما اے اللہ غیب سے ان کے اسباب پیدا فرما مولا غیب سے ان کی مدد فرما اے اللہ ہم سب کے اٹھنے سے پہلے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے آمین مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے آمین ہمیں معاف فرما دے آمین مولا ہمیں معاف فرما دے آمین مولا دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما عزت اور آبرو عطا فرما مولا سچی توبہ کی توفیق عطا فرما مولا اس توبہ پر استقامت عطا فرما اے اللہ جب تک جئیں تو بقول امام عشق و محبت قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے مولا بقول امام عشق و محبت دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وبارک وسلم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد آمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے